بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلاصۃ النحو الساول کی تمارین اور تراکیب کے حل کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج کا ہمارا سبق ہے ضمائر کا بیان۔ اس کی تمرین نمبر 2 کو حل کرتے ہیں۔ اس میں غلطی کی نشاندہی کرنی ہوتی ہے۔ تو اس کا پہلا جز ہے ضمیر منصوب متصل کبھی اسم سے متصل ہوتی ہے۔ تو اس کا درست یہ ہے ضمیر منصوب متصل کبھی فعل اور کبھی حرف مشبہ بالفعل سے متصل ہوتی ہے۔ آگے جز نمبر 2 ہے ضمیر مجرور متصل کبھی فعل سے متصل ہوتی ہے۔ درست یہ ہے ضمیر مجرور متصل کبھی اسم اور کبھی حرف جر سے متصل ہوتی ہے۔ آگے جز نمبر 3 ہے کل ضمیریں 65 ہیں۔ درست یہ ہے کل ضمیریں 70 ہیں۔ آگے تمرین نمبر 3 ہے اس کا جز الف۔ اس میں دیے گئے الفاظ میں سے ضمائر کی اقسام کی شناخت کرنی ہے۔ تو اس کا جو پہلا جز ہے وہ ہے انکم۔ تو اس میں یہ جو کم ضمیر ہے اس کا بتانا ہے کہ یہ کیا ہے۔ تو یہ منصوب متصل ہے کیونکہ یہ حرف مشبہ بالفعل کے ساتھ آئی، اور حرف مشبہ بالفعل کے ساتھ جو ضمیر ہوتی ہے وہ منصوب متصل ہوتی ہے۔ ضمائر کی پہچان پر الگ سے ایک ویڈیو کی شکل میں لیکچر موجود ہے، اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا، تو وہاں سے تمام ضمائر کی پہچان بآسانی سمجھی جا سکتی ہے۔ آگے جز نمبر 2 ہے علیہ۔ تو اس میں یہ جو ہا ضمیر ہے یہ مجرور متصل ہے۔ قاعدہ ہے کہ حرف جار کے ساتھ جو ضمیر ہوتی ہے وہ مجرور متصل ہوتی ہے۔ آگے جز نمبر 3 ہے رجعنا۔ تو اب یہاں پر نون الف نا یہ ضمیر فعل کے ساتھ آئی، اور جو فعل کے ساتھ ضمیر ہوتی ہے وہ مرفوع متصل ہوتی ہے، تو یہ ضمیر مرفوع متصل ہے۔ اس کے بعد جز نمبر 4 ہے الیکما۔ تو یہاں پر بھی وہ پیچھے والی صورت دہرائی گئی کہ حرف جر کے ساتھ ضمیر آ گئی، تو حرف جر کے ساتھ جو ضمیر ہوتی ہے وہ ضمیر مجرور متصل ہوتی ہے، تو یہاں پر یہ جو کما ضمیر ہے یہ مجرور متصل ہے۔ آگے جز نمبر 5 ہے انتم۔ تو یہ ضمیر مرفوع منفصل ہے۔ آگے جز نمبر 6 ہے انکا۔ تو یہ حرف مشبہ بالفعل کے ساتھ آئی، تو اس لیے یہ بھی منصوب متصل ہے کاف ضمیر۔ آگے جز نمبر 7 ہے ایاکم۔ تو اب یہ جو ضمیر ہے اس کی پہچان کا قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ جو ضمیر لفظ ایا کے ساتھ آئے وہ ضمیر منصوب منفصل ہوتی ہے۔ منصوب منفصل ضمیر کی آنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے، ایک ہی اس کی شکل ہے، ایک ہی اس کا مقام ہے کہ اس کے ساتھ لفظ ایا آتا ہے۔ تو جب بھی ایسی صورت نظر آئے گی تو وہ ضمیر منصوب منفصل ہوگی، تو یہاں پر کم ضمیر منصوب منفصل ہے۔ اس کے بعد آگے جز نمبر 8 ہے لاہنہ۔ تو اس میں ہنہ ضمیر مجرور متصل ہے، اس لیے کہ یہ حرف جر کے ساتھ آ گئی لام۔ آگے جز نمبر 9 ہے دعاکما۔ تو اب یہ جو کما ضمیر ہے یہ منصوب متصل ہے۔ منصوب متصل ضمیر 2 جگہوں پر پائی جاتی ہے، ایک حرف مشبہ بالفعل کے ساتھ اور دوسرا فعل کے ساتھ۔ تو یہاں پر یہ دعا یہ ماضی کا صیغہ ہے واحد مذکر غائب کا، تو اس کے ساتھ آگے ضمیر کما یہ منصوب متصل ہے، اور دعا کے اندر بھی ضمیر ہے ہوا ضمیر وہ مستتر ہے، وہ مرفوع متصل ہے۔ اس کے بعد آگے جز نمبر 10 ہے انہو۔ تو اس میں یہ ہا ضمیر جو ہے یہ منصوب متصل ہے کیونکہ حرف مشبہ بالفعل کے ساتھ آ گئی۔ جز نمبر 11 ہے انتن۔ تو یہ ضمیر مرفوع منفصل ہے۔ اس کے بعد آگے جز نمبر 12 ہے غسالہ۔ تو اب اس کے اندر ضمیر ہے کیونکہ یہ ماضی کا صیغہ ہے واحد مذکر غائب کا، اور ماضی کا جو یہ صیغہ ہوتا ہے اس کے اندر ضمیر ہوتی ہے، اور وہ ضمیر ہوا ہے۔ اگر ہو تو اندر ہوتی ہے، ضروری نہیں کہ ہر بار ہی ہو، کیونکہ اس کا فاعل اس میں ظاہر کی شکل میں بھی آ جاتا ہے۔ تو یہ ہوا ضمیر جو ہے یہ مرفوع متصل ہے۔ اس کے بعد آگے جز نمبر 13 ہے بی۔
تو اب یہ بار فجار کے ساتھ ضمیر آئی تو یہ ضمیر مجرور متصل ہے یا ضمیر۔ اس کے بعد آگے جز نمبر 14 ہے فی نا، تو اب یہ جو نا ضمیر ہے یہ بھی مجرور متصل کیونکہ فی فجار کے ساتھ آئی۔ اس کے بعد جز نمبر 15 ہے اننی، تو اب یہ جو یا ضمیر ہے یہ ضمیر منصوب متصل ہے کیونکہ یہ حرف مشبہ بالفعل کے ساتھ آئی۔ ان کے بعد جو نون ہے یہ نون وقایا ہے۔ اس کے بعد آگے جز نمبر 16 ہے رعیتم، تو اس میں رعیتم یہ چونکہ فعل کے ساتھ ضمیر آ گئی ہے اس کے ساتھ ملی ہوئی ہے، تو جو فعل کے ساتھ مل کر ضمیر آتی ہے وہ ضمیر مرفوع متصل ہوتی ہے، تو تم ضمیر جو ہے یہ مرفوع متصل ہے۔ اس کے بعد جز نمبر 17 ہے ایانا، تو اس میں ایا کے ساتھ آئی اور ایا کے ساتھ جو ضمیر آتی ہے وہ منصوب منفصل ہوتی ہے، نون الف نا ضمیر۔ اس کے بعد جز نمبر 18 ہے وا، تو یہ مرفوع منفصل ہے واحد مذکر غائب کی ضمیر۔ اس کے بعد جز نمبر 19 ہے دارہم، تو یہ بھی قاعدہ ہے کہ جو ضمیر کسی اسم کے ساتھ آئے وہ بھی مجرور متصل ہوتی ہے، تو ضمیر مجرور متصل کے دو مقام ہوئے، ایک اسم کے ساتھ اور دوسرا حرف جر کے ساتھ۔ تو دار چونکہ اسم ہے اس کے ساتھ ضمیر ہم یہ مجرور متصل ہے۔ اس کے بعد جز نمبر 20 ہے انا، تو یہاں پر انا یہ چونکہ نون مشدد ہے تو انا اور نا بنے، یعنی انا نا بنتا تھا تو پھر وہ تخفیف کے لیے ایک نون کو حذف کیا تو انا اس کو اس طرح پڑھا گیا، تو یہ نا ضمیر منصوب متصل ہے کیونکہ شروع میں حرف مشبہ بالفعل آ گیا۔ اس کے بعد آگے جز نمبر 21 ہے درسی، تو یہ اب یا ضمیر جو ہے مجرور متصل کیونکہ اسم کے ساتھ آئی۔ اس کے بعد جز نمبر 22 ہے ذہبتن، تو اب یہاں پر یہ تنہ ضمیر مرفوع متصل کیونکہ فعل کے ساتھ مل کر آ گئی۔ اس کے بعد آگے جز نمبر 23 ہے غصنھا، تو اس میں غصن یہ چونکہ اسم ہے اور اسم کے ساتھ ضمیر جو ہوتی ہے ہا ضمیر یہ مجرور متصل ہوگی۔ اس کے بعد جز نمبر 24 ہے ایاہو، تو ایا کے ساتھ مل کر ضمیر آئی ہا ضمیر تو یہ ضمیر منصوب منفصل ہوگی۔ اس کے بعد جز نمبر 25 ہے ناصرہن، تو اب ناصرہ فعل یہاں تک پورا ہوا، اس کے بعد آگے ضمیر ہے ہنہ، تو یہ اس کے ساتھ مل کر آئی ہے الگ سے، تو ایسی ضمیر منصوب متصل ہوتی ہے، ہنہ ضمیر منصوب متصل ہوگی۔ اور پھر ناصرہ چونکہ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے تو اس کے اندر ضمیر وا ضمیر بھی ہے جو کہ مرفوع متصل ہے۔ اس کے بعد آگے جز نمبر 26 ہے ایا کا، تو ایا کے ساتھ ضمیر آئی کاف تو یہ منصوب منفصل۔ اس کے بعد جز نمبر 27 ہے جاء، تو اب یہ ماضی کا صیغہ ہے واحد مذکر غائب کا، تو اس کے اندر اب ضمیر ہے وا جو کہ پوشیدہ ہے، یہ ضمیر مرفوع متصل ہے۔ اس کے بعد جز نمبر 28 ہے فتحہ، تو یہ ضمیر چونکہ فعل کے صیغہ کے ساتھ آئی ہے الگ سے تو ہا ضمیر جو ہے یہ منصوب متصل ہے، اور فتحہ ماضی کا صیغہ ہے واحد مذکر غائب کا تو اس کے اندر بھی ضمیر ہے ہوا وہ مرفوع متصل ہے۔ اس کے بعد جز نمبر 29 ہے آتینا، تو اس میں یہ نون ضمیر ہے مرفوع متصل۔ اس کے بعد آگے جز نمبر 30 ہے ہنہ، تو ہنہ ضمیر جو ہے یہ مرفوع منفصل ہے۔ آگے تمرین نمبر 3 کا جز با ہے، اس میں دیے گئے الفاظ میں ضمیر بارز اور ضمیر مستتر کی شناخت کرنی ہے، ساتھ اگر وہ ضمیر مستتر ہے تو اس کے بارے میں مزید کچھ بتانا ہوگا، وہ یہ کہ وہ وجوباً مستتر ہے یا پھر جوازاً مستتر ہے۔ تو پہلا اس کا جز ہے تقرأ، تو اس سوال کے حل کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں صیغے کی پہچان ہونی چاہیے۔ تو تقرأ یہ مضارع کا صیغہ ہے کہ وہ ہمیں علامت مضارع سے پتہ چل گیا، پھر یہ دیکھنا ہے کہ آیا مضارع کے جو 14 صیغے ہیں ان میں سے کون سا صیغہ ہے۔ تو اب یہ مضارع کے 14 میں سے 2 صیغہ بننے کی یہ صلاحیت رکھتا ہے کہ اس کو ہم واحد مؤنث غائب کا صیغہ بنا سکتے ہیں، اس کے علاوہ اس کو ہم واحد مذکر حاضر کا صیغہ بنا سکتے ہیں۔ تو ایک بات تو اس میں پکی ہے کہ جو بھی صیغہ ہو دونوں میں سے ضمیر اس میں بارز نہیں ہے بلکہ مستتر ہے۔ فعل مضارع کے جو 14 صیغے ہیں ان میں جو 5 صیغے ہیں ان کی جو ضمیر ہے وہ مستتر ہو سکتی ہے، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ 2 صیغے جو ہیں اس کے غائب کی اس کی
ہو بھی سکتی ہے نہیں بھی ہو سکتی، اور مضارع کے جو 3 صیغے ہوتے ہیں اس کی ضمیر جو ہے وہ تو ہمیشہ وجوباً مستتر ہی ہوتی ہے۔ تو فعل مضارع کے بارے میں قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ فعل مضارع کے 14 صیغوں میں سے جو 3 صیغے ہیں اس کے نمبر 1 صیغہ واحد مذکر حاضر اور واحد متکلم اور جمع متکلم، یہ جو 3 صیغے ہیں ان کے اندر ہمیشہ ضمیر ہوتی ہے اور فاعل بھی وہی بنتی ہے، اسے کہتے ہیں وجوباً مستتر۔ 14 میں سے 3 گئے، باقی 11 بچ گئے۔ تو مضارع کے جو 11 صیغے ہیں ان میں پھر آگے 2 صیغے ایسے ہیں کہ ان کے اندر ضمیر ہو بھی سکتی ہے نہیں بھی ہو سکتی، اور جو ایسی ضمیر ہو اس کو کہتے ہیں جوازن مستتر۔ جوازن مطلب جائز ہے کہ اس کو مستتر یعنی اس کو پوشیدہ کیا جائے، اور جائز ہے کہ نہ کیا جائے۔ تو وہ کون کون سے ہیں؟ وہ صیغہ ہے واحد مذکر غائب اور واحد مؤنث غائب۔ جس طرح یہاں پر یہ جو مادہ اس کو لیں تو بنے گا یقراؤ اور تقراؤ۔ تو یہ جو 2 صیغے ہیں ان کے اندر ضمیر ہو بھی سکتی ہے نہیں بھی ہو سکتی، تو اس کو کہتے ہیں جوازن مستتر۔ جب ضمیر ہوگی تو وہی فاعل بنے گی، جب نہیں ہوگی تو پھر کوئی باہر فاعل ہوگا اس میں ظاہر کی شکل میں۔ تو باقی مضارع کے پھر 9 صیغے بچ گئے۔ تو یہ جو 9 صیغے ہیں ان کے ساتھ ضمیر لگی ہوتی ہے اور وہی ضمیر جو ہے ان کا فاعل بنتی ہے، اسے ضمیر بارز کہتے ہیں۔ تو یہ مضارع کے بارے میں یہ قاعدہ ہے جو میں نے بتا دیا، تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر ہم اس صیغہ کو لیتے ہیں صیغہ واحد مذکر حاضر، تو پھر یہ آئے گا پہلی صورت کے تحت کہ اس کی جو ضمیر ہے وہ ہمیشہ اس کے اندر ہی ہوتی ہے۔ ایک تو پھر ہم اس کو کہیں گے مستتر، اور دوسرے ساتھ پھر جوازن اور وجوباً کے تحت اس کو ہم کہیں گے کہ یہ وجوباً مستتر ہے۔ تو یہ سوال کا جواب بھی ہمارا ہو گیا۔ تو اب ہم اس جملہ کو اگر ترکیب کرنا چاہیں، کیونکہ یہ فعل ہے، فعل کا فاعل بھی پھر اس کے اندر ہے، تو جملہ بھی بنایا جا سکتا ہے کہ یہ ان تضمیر سے مل کر جملہ فعلی خبریہ ہو جائے گا، ترجمہ ہوگا تم پڑھتے ہو یا پڑھو گے۔ اور اگر اسی صیغہ کو ہم حاضر کا نہ لیں بلکہ غائب کا لیں اور واحد مؤنث غائب کا لیں اور صلاحیت یہ رکھتا ہے، تو پھر اس کے اندر سے یہ ضمیر ہوگی، اور وہ مستتر تو ہے لیکن وہ پھر جوازن مستتر ہوگی، اور ترکیب میں وہ بھی فعل فاعل جملہ فعلی خبریہ ہو جائے گا، اور ترجمہ ہوگا اس کا وہ عورت پڑھتی ہے یا پڑھے گی۔ آگے جز نمبر 2 ہے کارمنا۔ تو اب یہ ماضی کا صیغہ ہے کارما باب سے، تو یہ صیغہ ہے جمع مؤنث غائب کا۔ ماضی کے بارے میں کیا قاعدہ ہے وہ بھی بتا دیتا ہوں۔ ماضی کے جو 14 صیغے ہیں ان کو 2 حصوں میں تقسیم کریں گے۔ مضارع کے 14 صیغوں کو ہم نے 3 حصوں میں تقسیم کیا تھا، لیکن جو ماضی ہے اس کے 14 صیغوں کو صرف 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، 2 اور 12۔ ماضی کے جو 2 صیغے ہیں ان کا فاعل اندر بھی ہو سکتا ہے باہر بھی ہو سکتا ہے، یعنی ان میں ضمیر جو ہے وہ جوازن مستتر ہو سکتی ہے، ہوتی ہے۔ وہ کون کون سے ہیں؟ وہ صیغہ واحد مذکر غائب اور واحد مؤنث غائب۔ جس طرح یہ اگر یہ مادہ لیں تو کارما اور کارومات، کہ ان کا فاعل اندر بھی ہو سکتا ہے باہر بھی ہو سکتا ہے، تو جب فاعل اندر ہوگا تو پھر ہم کہیں گے یہ ضمیر ہے اور ضمیر جوازن مستتر ہے۔ تو ماضی کے یہ جو 2 صیغے ان کے علاوہ جو باقی 12 صیغے بچتے ہیں ان کے ساتھ ہمیشہ ضمیر لگی ہوتی ہے اور وہی ان کا فاعل بنتی ہے، اور اسے کہتے ہیں یہ ضمیر بارز ہے۔ تو یہ ماضی کے بارے میں بالکل آسان سا قاعدہ ہے۔ تو یہاں پر یہ وہ 2 صیغوں میں سے یہ صیغہ نہیں ہے کارمنا، بلکہ یہ 12 میں سے آیا ہے۔ تو اب یہاں پر ہم نے بتانا ہے کہ یہاں پر یہ جو نون ضمیر ہے یہ ضمیر بارز ہے۔ اس کے بعد آگے جز نمبر 3 ہے نازالہ۔ اب یہ ماضی کا صیغہ ہے واحد مذکر غائب کا، تو اب یہ 12 میں سے نہیں ہے بلکہ 2 میں سے آ گیا ہے، تو اب یہاں پر ضمیر ہوگی مستتر، پھر مستتر کی آگے صورت ہوگی جوازن، ہوا ضمیر اس میں جوازن مستتر ہے۔ تو ساتھ ان کی ترکیب بھی کی جا سکتی ہے۔ کارمنا میں پھر وہ نون ضمیر سے مل کر یعنی وہ ضمیر بارز ہے، فاعل بھی ہے، تو جملہ ہو جائے گا، اس کا ترجمہ پیچھے والے جملے کا ہوگا ان عورتوں نے سخاوت کی، اور نازلہ کے اندر جب ہم ہوا ضمیر نکالیں گے اور یہ فعل فاعل جملہ ہو جائے گا تو پھر ترجمہ ہوگا وہ اترا۔ اس کے بعد آگے جز نمبر 4 ہے سألتم۔ تو اب یہ بھی ماضی کا صیغہ ہے، تو ماضی کا صیغہ ہے تو دیکھنا ہے کون سا صیغہ ہے۔ تو سألتم صیغہ ہے جمع مذکر حاضر کا۔ تو جمع مذکر حاضر یہ 2 میں سے نہیں آیا، 12 میں سے صیغہ ہے، تو گویا کہ
اب یہاں پر بھی ضمیر بارز ہے اور یہ تم ضمیر جو ہے یہ بارز ضمیر ہے۔ اب یہ بھی ترکیب اس کی آسان ہے، یہ ضمیر جو ہے یہ فاعل بھی ہے تو فعل فاعل جملہ ہو جائے گا، ترجمہ ہوگا تم نے سوال کیا۔ اس کے بعد آگے جز نمبر 5 ہے افتح۔ اب یہ جو افتح صیغہ ہے یہ امر کا صیغہ ہے واحد مذکر حاضر کا۔ تو جو واحد مذکر حاضر کا ہے تو اس پر بھی وہی حکم لگے گا جو فعل مضارع کے بارے میں ہم نے بتایا تھا، آگے امر نہیں پر وہی حکم ہوتا ہے۔ تو فعل مضارع کا یہ جو صیغہ ہوتا ہے یہ وہ 3 کے تحت آیا کہ اس کا فاعل ہمیشہ اندر ہوتا ہے، یعنی اس میں ضمیر وجوباً مستتر ہوتی ہے۔ تو افتح کے اندر ضمیر ہے انت اور یہ وجوباً مستتر ہے۔ ترکیب کریں تو افتح فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ، ترجمہ ہے تو کھول۔ اس کے بعد آگے جز نمبر 6 ہے اسمعو۔ تو اس میں یہ مضارع کا صیغہ ہے، پھر دیکھنا کون سا صیغہ ہے، تو یہ صیغہ ہے واحد متکلم کا۔ تو یہ بھی مضارع کے ان 3 صیغوں کے تحت آیا، واحد متکلم کا صیغہ ہے تو اس کا فعل بھی اس کے اندر ہوتا ہے، یعنی یہاں پر اس کے اندر ضمیر آنا وہ وجوباً مستتر ہے۔ تو یہ فعل فاعل جملہ فعلیہ خبریہ، ترجمہ ہے میں سنتا ہوں یا سنوں گا۔ آگے جز نمبر 7 ہے جاءت۔ تو جاءت ماضی کا صیغہ ہے واحد مؤنث غائب کا۔ تو اب یہ ماضی کے ان 2 صیغوں کے تحت آیا کہ جن کا فعل اندر باہر ہو سکتا ہے، تو یہاں پر ضمیر اس کے اندر ہے یا ضمیر اور وہ مستتر ہے، پھر مستتر قسم آگے جوازن مستتر ہے، تو اس کے اندر ہی ضمیر جوازن مستتر ہوئی تو فعل فاعل جملہ فعلیہ خبریہ، ترجمہ وہ آئی یعنی وہ عورت آئی۔ اس کے بعد آگے جز نمبر 8 ہے واصلو۔ تو یہ واصلو ماضی کا صیغہ ہے جمع مذکر غائب کا۔ تو اب یہ بھی وہ 12 میں سے ہے، تو واو ضمیر اس کے ساتھ جو ہے یہ ضمیر بارز ہے۔ ترکیب کریں تو فعل واصلو میں واو ضمیر بارز فاعل، تو فعل فاعل جملہ فعلیہ خبریہ، ترجمہ وہ پہنچ گئے۔ آگے جز نمبر 9 ہے سرتو۔ تو یہ سارا یہ سیرو سے ماضی کا صیغہ ہے واحد متکلم کا، تو یہ 12 کے تحت آیا، تو اس میں بھی تا ضمیر یہ جو ضمیر بارز ہے یہ مرفوع متصل بارز ضمیر ہے اور یہ فاعل بھی ہے، تو فعل فاعل جملہ فعلیہ خبری ہو جائے گا، ترجمہ میں نے سیر کی۔ آگے جز نمبر 10 ہے لیقبلو۔ تو یہ چونکہ امر کا صیغہ آیا اب قابلہ یقبالو سے، تو اس میں وہ حکم لگے گا مضارع والا، تو صیغہ ہے یہ جمع مذکر غائب کا۔ تو اب یہ 9 کے تحت آیا مضارع میں، تو اب اس کے ساتھ ضمیر ہوگی واو ضمیر یہ بارز، اس کا فاعل بھی ہے اور یہ ضمیر ہے، یعنی ہمارے سوال کو جواب ہے۔ تو اس کی ترکیب کریں تو یہ فعل فاعل جملہ ہو جائے گا، جملہ فعلیہ انشائیہ ہوگا چونکہ یہ امر کا ہے، ترجمہ ہوگا چاہیے کہ وہ قبول کریں۔ آگے جز نمبر 11 ہے نحفظو۔ تو اس میں حافظہ یحفظو سے یہ مضارع کا صیغہ ہے جمع متکلم کا، تو اس کا بھی فاعل اندر ہے اور وہ وجوباً مستتر ضمیر ہے نحنو، اور یہ فعل فاعل جملہ، ترجمہ ہے ہم یاد کرتے ہیں یا کریں گے۔ آگے جز نمبر 12 ہیں ذہبا۔ تو اب یہ ذہبا ماضی کا صیغہ اور تثنیہ مذکر غائب کا صیغہ ہے، تو الف ضمیر جو ساتھ ہے یہ الف تثنیہ یہ ضمیر بارز ہے، تو فعل فاعل جملہ، ترجمہ وہ 2 مرد گئے۔ آگے جز نمبر 13 ہے یاکلنا، مضارع کا صیغہ ہوا، یہ صیغہ ہے جمع مؤنث غائب کا، تو نون ضمیر جو ہے یہ ساتھ یہ نون جمع یہ ضمیر بارز ہے، ترکیب بھی ایسی ہوگی فعل فاعل جملہ، ترجمہ ہوگا وہ کھاتی ہیں یا کھائیں گی یعنی عورتیں۔ آگے جز نمبر 14 ہے لیاذهب۔ یہ چونکہ امر کا صیغہ ہے اور صیغہ ہے یہ واحد متکلم کا، تو واحد متکلم کا جو صیغہ ہوتا ہے اس کے اندر ضمیر ہوتی ہے ہمیشہ، تو وہ اسے کہتے ہیں وجوباً مستتر اور آنا ضمیر ہے، تو فعل فاعل جملہ ہو جائے گا، ترجمہ ہوگا چاہیے کہ میں جاؤں۔ آگے جز نمبر 15 ہے سمعتما۔ تو یہ ماضی کا صیغہ ہے اور یہ صیغہ 2 صیغوں کا اعتماد رکھتا ہے کہ اس کو ہم تثنیہ مذکر حاضر کا بھی بنا سکتے ہیں اور تثنیہ مؤنث حاضر کا بھی بنا سکتے ہیں، تو دونوں صورتوں میں یہاں پر تما ضمیر یہی فاعل ہے اور یہ ضمیر بارز ہے، تو پھر فعل جملہ ہو جائے گا، ترجمہ ہوگا تم 2 مردوں نے سنا، اور دوسری صورت میں ترجمہ ہوگا تم 2 عورتوں نے سنا۔ آگے جز نمبر 16 ہے تدرسو۔ تو یہ اب مضارع کا صیغہ ہے، تا کی وجہ سے ہمیں پتہ چل گیا، تو ایسا صیغہ پہلے بھی آیا تھا، تو یہ 2 کا اعتماد رکھتا ہے کہ اس کو ہم واحد مؤنث غائب کا صیغہ لے سکتے ہیں
یا پھر اس کو ہم واحد مذکر حاضر کا صیغہ لے سکتے ہیں۔ تو پہلی صورت میں اگر اس کو غائب کا صیغہ ہے تو اس کے اندر یا ضمیر ہے اور وہ ضمیر مستتر تو ہے لیکن پھر آگے جوازن مستتر ہے، اور اگر ہم اس کو دوسرا صیغہ لیتے ہیں یعنی حاضر کا صیغہ لیتے ہیں، واحد مذکر حاضر کا صیغہ لیتے ہیں، تو صورت میں اس کے اندر انت ضمیر ہے اور وہ وجوباً مستتر ہے۔ تو دونوں صورتوں میں یہ فاعل کے ساتھ مل کر جملہ ہو جائے گا۔ پہلی صورت میں ترجمہ ہوگا وہ پڑھتی ہے یا پڑھے گی، دوسری صورت میں ترجمہ ہوگا تو پڑھتا ہے یا پڑھے گا۔ آگے جز نمبر 17 ہے لیننصر، تو یہ اب امر کا صیغہ ہے ما متکلم کا، تو اس کا فاعل بھی اندر ہوتا ہے اور وہ ضمیر وجوباً مستتر، اسے کہیں گے نحن ضمیر، تو فعل فعل جملہ ہوگا، ترجمہ ہوگا چاہیے کہ ہم مدد کریں۔ اس کے بعد آگے جز نمبر 18 ہے قلتن، تو یہ دوسرا ماضی کا صیغہ ہوا، پھر یہ صیغہ ہے جمع مؤنث حاضر کا، اور اس کا فاعل اس کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی ضمیر اس کے ساتھ، اور جو اس طرح کی ضمیر ہو نظر آ رہی ہو وہ ضمیر بارز ہوتی ہے، تم ضمیر بارز ہوئی، تو فعل فعل جملہ ہو جائے گا، ترجمہ ہوگا تم عورتوں نے کہا۔ اس کے بعد آگے جز نمبر 19 ہے یحسبانی، تو یہ مضارع کا صیغہ ہے تثنیہ کا، تثنیہ مذکر غائب کا، تو الف ضمیر جو ہے یہ بارز ہے اور یہ فاعل بھی ہے، تو فعل فعل جملہ، ترجمہ وہ دو مرد غمان کرتے ہیں یا کریں گے۔ آگے جز نمبر 20 ہے لا تکذب، تو اب یہ نہیں کا صیغہ ہے اور صیغہ ہے یہ واحد مذکر حاضر کا، تو نہیں پر بھی احکام وہ مضارع والے ہی ہوتے ہیں، تو یہ ایسا صیغہ ہے کہ اس کے اندر ہی ہمیشہ ضمیر ہوتی ہے، اسے کہتے ہیں وجوباً مستتر، انت ضمیر اس میں وجوباً مستتر ہے اور وہی فاعل ہے، تو پھر جملہ فعل انشائیہ ہوگا، ترجمہ ہوگا جھوٹ نہ بول۔ اس کے بعد جز نمبر 21 ہے ناصرتا، تو یہ ماضی کا صیغہ ہے تثنیہ مؤنث غائب کا، تو الف ضمیر جو ہے وہ ضمیر ہے بارز، تو یہ فاعل بھی ہے، ترجمہ ہوگا ان دو عورتوں نے مدد کی۔ آگے جز نمبر 22 ہے حفظتا، تو یہ ماضی کا صیغہ واحد مذکر حاضر کا، تو تا ضمیر یہاں پر یہ ضمیر بارز ہے اور یہ فاعل بھی ہے، تو فعل فاعل جملہ ہو جائے گا، اس کا ترجمہ ہوگا تو نے یاد کیا۔ آگے جز نمبر 23 ہے افہامو، تو یہ فاہمہ یفہمو سے مضارع کا صیغہ ہے واحد متکلم کا، تو اس صیغے کے اندر ضمیر ہوتی ہے وہ مستتر ہوئی، پھر وجوباً مستتر ہے اور وہ ہے آنا، تو فعل فعل جملہ، ترجمہ میں سمجھتا ہوں یا سمجھوں گا۔ آگے جز نمبر 24 ہے اقبالو، تو یہ امر کا صیغہ ہے جمع مذکر حاضر کا، اور یہ مضارع کے نون صیغوں کے تحت آیا، یعنی ہے تو امر کا حکم مضارع والا لگے گا، تو یہ واو ضمیر بارز یہی ہے اور یہ فاعل ہے، تو فعل فعل جملہ فعل انشائیہ، ترجمہ ہوگا تم سب مرد آگے بڑھو قبول کرو۔ آگے جز نمبر 25 ہے نسینا، تو یہ ماضی کا صیغہ ہے جمع متکلم کا، تو نا ضمیر بارز ہے، یہ ضمیر بارز ہے، تو فعل فعل جملہ ہو جائے گا، ترجمہ ہوگا ہم بھول گئے۔ اس کے بعد آگے جز نمبر 26 ہے تنظرون، تو یہ ناظرہ ینظرو سے یہ صیغہ ہے جمع مذکر حاضر کا، تو اس میں واو ضمیر جو ہے یہ بارز ہے، واو جمع یہ ضمیر بارز ہے، تو فعل فعل جملہ ہو جائے گا، ترجمہ ہے تم دیکھتے ہو یا دیکھو گے۔ اب اس کے متن کے اندر کوئی بھی اس طرح کا جملہ نہیں ہے جو قابل ترکیب ہو، تو اس کے ساتھ ہی آج کے سبق کا اختتام ہوا۔ انشاءاللہ نئے سبق کے ساتھ حاضر ہوتا ہوں، تب تک کے لیے اجازت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔